لائے گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے 70 سالہ جو اس ملک کے اوپر قابض ہے یہ قبضہ چھڑانے آئی ہے پاکستانی کو. میں ان قوتوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو ڈرنا چاہیے. آپ ہم تو باہر آئیں گے، آپ نے گولی چلا لی ہے، آپ نے لاٹھی چلا لی ہے. ہمارا لیڈر جب کال دے گا دوبارہ آپ ہمیں ڈی چوک پہ پائیں گے، دوبارہ آئیں گے، اس سے بڑی تعداد میں آئیں گے، ہم آئیں گے انشاءاللہ. نہ اب ہمیں ڈرا سکتے ہیں، نہ اب ہمیں دمکا سکتے ہیں. اس تحریک میں ایک چیز کی کمی تھی، وہ خون کی کمی تھی. وہ دے دی ہمارے شہداء نے. ہمارے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، ہمارے لوگوں کو زخمی کیا گیا. یہ 12 تعداد وہ ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ جن کے ہم نے جنازے پڑھائے ہیں، جن کے ہم کرے گئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد مسنگ ہے. ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کدھر. ابھی تو ہم اس عصرے میں ہیں کہ شاید وہ گرفتار ہو، شاید وہ تانوں میں ہو، شاید وہ جیل میں ہو، شاید موبائل گم گیا ہو. لیکن ہفتہ 10 دن بعد جب تمام ڈیٹیلز آئیں گی تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اپنے ایکچوئل شہداء کی تعداد قوم کے سامنے رکھ سکیں گے. اور اللہ میرا سامنا کرے اس کے ساتھ. عطا تارڑ، کمینہ، بے غیرت، دلہ، میں آؤں گا اسمبلی تیرے پاس، تیرا سامنا ہوگا میرے ساتھ. جس طریقے سے وہ ہمارے شہداء کا، ہمارے لوگوں کا مذاق اڑا رہا تھا پریس کانفرنس میں. ہمیں یاد ہے یہ لوگ، انہوں نے مارچ نہیں کیا تھا کم پہ ٹانگ ریول مارچ. آپ سب کو یاد ہوگا جو بلاول، مریم، یہ سارے ایک کنٹینر پہ کھڑے تھے. مولانا فضل الرحمان کیا نہیں آئے تھا ہمارے دورے حکومت میں اسلام آباد. ہم نے ان کو کھانا آفر کیا تھا. عمران خان نے چیئرمین سی ڈی اے کو کہا کہ جی پانی لے جائیں ان کے پاس ٹرین نہ ہو، ٹرین دے دیں ان کو. یہ ان کا جمہوری حق ہے پروٹیسٹ کرنا. ہمارے دور حکومت میں یہ ریڈ زون میں آ کے انہوں نے پروٹیسٹ کی. ریڈ زون میں ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ان کے پاس نہ عوام ہے نہ عوامی طاقت ہے. ہم سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے ان کی سیاست جو ہے وہ ختم شد. ان کی سیاست کو گندے نالے میں پھینک دیا. وہ مریم نواز اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہے اور کہتے ہیں تحریک انصاف گند ہے. ہم گند نہیں ہیں، ہم تمہارا گند صاف کر کے دکھائیں گے. آپ ہمیں نہیں ڈرا سکتے. جتنی دھمکیاں دینی ہے دے دے، جتنے فیار کاٹنے ہیں کاٹ دے. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اور کارکن ڈر جائے گا؟ بالکل نہیں ڈریں گے. مجھے عمران خان صاحب کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ورلڈ کپ میں وسیم اکرم کا مشہور وہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا کہ جی ہم کمرے میں روم میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ٹکٹ کاٹنا ہے، لاہور ایئرپورٹ سے جائیں، پشاور ایئرپورٹ سے جائیں، کون سے ایئرپورٹ سے واپس جائیں گے. کہہ رہے اس میں کپتان آیا اندر. تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے تو اس نے کہا میں یہ پلان کر رہا ہوں کہ فائنل میں نے کون سی ٹیم کھلانی ہے. ہم حیران کہ جی ہم تو ٹکٹ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں کہ کون سے ایئرپورٹ سے جائیں گے اور یہ کپتان کہہ رہا کہ ہم نے فائنل کھیلنا ہے. تو جب تک عمران خان صاحب نا امید نہیں ہوتے، جب تک عمران خان صاحب اس نظام کے خلاف کھڑا ہے، تب تک انشاءاللہ شاید خطر اور آپ سب کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. نا امیدی کفر ہے. نا امید نہیں ہونا، بالکل بھی نا امید نہیں ہونا. کہ دیکھیں تحریکوں میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تحریک میں کبھی آپ اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے آتے ہیں. عمران خان صاحب نے 28 سالہ جدوجہد کی ہے زندگی پولیٹیکل. کبھی 10 بندے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، پھر ایک ایسا ہوتا ہے کہ 10-10 لاکھ کے مجموعے کو عمران خان صاحب نے ایڈریس کیا. تو ہم نے نا امید نہیں ہونا. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ غمزدہ بھی ہیں، خفا بھی ہیں، شاید تھوڑے ڈاؤن بھی ہوئے ہوں گے کہ جی آگے کیا کریں گے. عمران خان صاحب نے کہا کہ کتا میرے ہاتھ میں ایک ایک ہے، جس دن پھینکوں گے کہ انسان ختم ہو جائیں گے.
میں برسر گور صاحب کو کال کی جب وہ ملے تو میں نے پوچھا کہ برسر صاحب اس سے پہلے ٹویٹ وغیرہ آئی کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی صحت نہیں تھی تو مجھے بتائیں تو کہہ رہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ مارچ کے بعد تو اس صحت مند توانا اسی طرح جذبہ اسی طرح دلیل کے ساتھ کہہ رہا میں بڑا لو ہو کے گیا اندر سے جب نکلا دوبارہ مجھے بوسٹر مل گیا تو جب ہمارا لیڈر جو ہے وہ امید کا دامن وہ اپنی جدوجہد میں نہیں تھک رہا تو ہم نے نہیں تھکنا وہ جب کہے گا جیسے کہے گا ہمارا لیڈر ہم اسی کو فالو کریں گے باقی رہی ہمارے شہداء کی مدثر تاریخ 2-3 ایگزامپل دی وہ ہم نے نہیں دیکھے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے لیکن ہم نے ڈی چوک کے شہداء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے وہ فائرنگ یہاں پہ موجود تمام کارکنان انہوں نے اپنی کانوں سے سنی وہاں پہ جو حالات تھے آپ نے خود فیس کیے نہ بڑے شہیدان کا ہمیں پتا ہے نہ دوسری تحریکوں کا پتا ہے لیکن ڈی چوک جو ہمارے ایرے کا جو ہمارے دور کا ہے اس کی تاریخ کی مثال نہیں ملتی یہ ڈی چوک خانہ کعبہ ہے یا کوئی اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ احتجاج کرنے سے گناہ ملتا ہے ساری دنیا میں تمام جتنی بھی دنیا ہے ترقی یافتہ میں نے خود لندن پارلیمنٹ کے سامنے عام لوگوں کو احتجاج کرتے دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں جب گیا تھا امریکہ میں تمام کے تمام واشنگٹن کے سامنے واشنگٹن ڈی سی میں جو مین چوک ہے وہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم ڈی چوک پہ نہیں کر سکتے کیوں ہماری تو تاریخ بڑی ہے 126 دن کا دھرنا دیا ایک گملہ نہیں ٹوٹا اس میں ہماری تو یہ تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مارچ تحریک انصاف نے کیے سب سے بڑے جلسے ہم نے کیے ایک گملہ نہیں ٹوٹا ہمارے احتجاجوں میں ہمارے جلسوں میں ہمارے لوگ تو گند اٹھا کے صاف کرتے ہیں اگر ادھر پھینک دیں ہمارا تو یہ کلچر ہے ہماری تو یہ تربیت ہے لیکن اپنے اقتدار کی کرسیوں کو بچانے کے لیے ان کو گولیاں چلانی پڑی اور سوال وہی ہے اور یہ سوال ان کا پیچھا کرتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی یہ سوال ہم بار بار کریں گے کہ گولی کیوں چلائی ہم آپ سے بار بار پوچھتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی ہم اپنے شہیدوں کا خون بھولنے نہیں دیں گے سوال وہی ہوگا کہ گولی کیوں چلائی ہم اپنے زخمیوں کا میرے حلقے کا سرکی لواغر کا تولا جس کا زخمی کیا گیا میں سوال کرتا رہوں گا کہ گولی کیوں چلائی چھوڑنا نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے یہ ملک ہم باشندے ہیں اس ملک کے جو حقوق ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے ان تمام حقوق کے لیے یہ جدوجہد ہم جاری رکھیں گے چاہے آپ گولی چلاؤ نہ چلاؤ تحریک جاری رہے گی تحریک سے پیچھے ہم نے نہیں ہٹنا ہم بتا چکے ہیں عمران خان ہمارے ریڈ لائن ہے عمران خان صاحب کو جب تک آپ رہا نہیں کرتے تب تک ہمارا اور آپ کا سامنا ہوتے رہے گا جس دن عمران خان صاحب کو آپ رہا کر دیں گے اس کے بعد اختیار عمران خان کا وہ جو کہے گا جیسا کہے گا قوم اسی کو فالو کرے گی لیکن جب تک عمران خان جیل میں ہے آپ گولیاں چلائیں بار بار نکلتے رہیں گے پروٹیسٹ ہم کسی صورت بیک آؤٹ نہیں ہوں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور مجھے اپنے تمام کا قرآن تمام ضلع کرک کے غیور عوام کے اوپر مجھے فخر ہے میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کیونکہ جب عمران خان صاحب نے ہمیں بلایا میں نے آپ کو کہا آپ ہمارے ساتھ گئے خبریں میں کور کو چیتوں سے دے